السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اسلین۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید ہمارے چینل لٹریری کلب پر۔ ناظرین، پاکستان کی عظیم شخصیت، حکیم الامت، ادیب، شاعر، فلسفی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کا یوم پیدائش 9 نومبر۔ آپ 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پاکستان کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دیں۔ تو ناظرین، اسی سلسلے میں آج جو ہے ہم گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید رضی محمد رضا عباس گیلانی صاحب۔ ان سے ہم جو ہے علامہ اقبال صاحب کے بارے میں نظریات اور ویوز جو ہے ان سے لیتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ بھائی۔ سر، سب سے پہلے تو ہمارا آپ سے روایتی سوال ہے کہ ادب سے جو لگاؤ ہے وہ آپ کو کب سے ہے؟ میرا ماننا یہ ہے کہ ادب سے لگاؤ ہر انسان کو ہوتا ہے۔ جی، یہ ضروری ہوتا ہے کہ پہچانتا کون ہے کہ اس کو ادب سے لگاؤ ہے۔ ابھی ادب، لٹریچر، یہ سب کچھ انسان کے اندر پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے، صحیح، صرف اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ باقی بچپن سے ہی جیسے اسکول میں ہمیں پڑھاتے تھے تو علامہ اقبال صاحب کی نظمیں، غزلیں، اشعار ہمارے سامنے آتے تھے تو ہمیں فخر ہوتا تھا، ہماری اردو زبان پہ فخر ہوتا تھا، ہمیں اپنے شعراء پہ فخر ہوتا تھا۔ وہ اس طریقے سے بیان کرتے تھے کہ خود بخود ہی ایک اٹریکشن ہوگی، ہمیں دلچسپی جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے اس طرح سے، دلچسپی پیدا ہوگی ہمیں۔ ہمارے سلیبس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ بالکل شامل تھی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اسکول اور کالج لیول، اسکول لیول کی تو بات کر لی آپ نے، بچپن وغیرہ ہوا، اس میں اسکول لیول میں لب پہ آتی ایک دعا جو ہم پڑھائی جاتی تھی، اس سے بہت جو ہے وہ بچے ایک انٹرسٹ لیتے ہیں اردو میں۔ تو آپ نے کالج لیول میں کس طرح اقبال کو پڑھا، ان کی نظمیں، غزلیں؟ دیکھیں، کالج میں جب تقریباً آج سے 3 سال پہلے جی کالج میں تھا تو ادھر اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں جو استاد محترم ملے تھے وہ بہت ہی اچھے تھے۔ جی، اساتذہ کا بہت جو ہے وہ بہت ہی اچھے تھے، اردو کے وہ ہمارے پروفیسر تھے۔ تو ان کا بھی اپنا لگاؤ تھا بہت سارا اقبال کے ساتھ، تو وہ جو بھی اشعار کی تشریح یا کوئی بھی واقعہ ہمیں سناتے تو اقبال کے کسی نہ کسی شعر کا ذکر لازمی کرتے ہیں ان میں۔ صحیح۔ تو کالج میں ٹیچر کے کہنے پر ٹیچر ہمیں بار بار تلجیح کرتے تھے کہ اقبال کو پڑھو، اقبال کی نظمیں ہمیں اتنی سنائی، اتنے قصے سنائے ان کے کہ ہمیں خود بخود ہی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اچھا، اقبال کی کون سی نظم آپ کو سب سے زیادہ اچھی لگی، یا کوئی ایسی لائبریری میں اگر پڑھتے ہوں؟ اقبال کی سب سے، ویسے تو کافی ساری پڑھی ہیں لیکن جو اقبال کی تھی شکوہ جواب شکوہ، شکوہ جواب شکوہ، وہ دل میں گھر کر گئی میرے۔ جب میں نے اس کو پہلی بار پڑھا تو مجھے اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہوا۔ جی، مجھے اپنے آباء و اجداد پہ فخر ہوا۔ صحیح۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے مسلمان پیدا کیا۔ سر، اقبال نے جو ہے خودی کا فلسفہ دیا ہے، تو آپ کے نزدیک خودی کیا چیز ہے؟ مختصراً اگر ہمیں بتا دیں۔ ماشاء اللہ، میں اقبال کو ہی فالو کرتا ہوں تو مجھے اقبال کی خودی کا کچھ اندازہ ضرور ہے کہ اقبال نے اتنی بار خودی کا استعمال کیا ہے، خودی کا اپنے اشعار میں بھی استعمال کیا ہے۔ ویسے تو خودی کہتے ہیں کہ نفس کو کہتے ہیں، خودی نفس کو ہی کہتے ہیں۔ اصل میں ایک بہترین انسان اور مکمل انسان وہی ہے جو اپنی نفس پہ قابو کر لیتا ہے، اپنی خودی پہ قابو کر لیتا ہے۔ تو اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ یہ کئی بار سنا ہے ہم نے، کئی بار بچپن سے ہی ہمارے دماغوں میں بٹھا دیا ہے۔ یہ ایک ان کا اقدام بھی اچھا ہے کہ بچپن سے کتابوں میں لکھنا شروع کر دیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اس شعر سے واضح ثابت ہوتا ہے کہ اقبال نے مسلمانوں کو ان کا اللہ سے تعلق کا جو ایک نظریہ ہے وہ خوب بیان کیا ہے، خوب طریقے سے بیان کیا ہے۔ انسان کو اس کے خدا سے جوڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اپنے اشعار کا سہارا لیا اقبال نے۔ بالکل، ان کا ایک اور شعر ہے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا، یعنی سر نہاں کہتے ہیں ایک چھپا ہوا راز، یعنی خودی کا جو راز ہے وہ لا الہ الا اللہ میں چھپا ہوا ہے۔ بے شک اقبال نے جو ہے وہ خودی کو بہت ہی اچھے انداز سے بیان کیا، ان کا جو فلسفہ ہے اگر ہم اس کو فالو کر لیں تو جو بالکل جو ہے وہ ہم کامل انسان بن سکتے ہیں۔ اچھا سر، اقبال کا جو مغرب میں بھی اقبال رہ چکے ہیں، بہت عرصہ رہے، تو مغرب کے بارے میں ان کے کیا نظریات ہیں؟ انہوں نے مغرب کے کلچر کو اب کیوں نہیں اپنایا وہاں کا جو؟
اقبال کے اکثر اشعار میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ انہوں نے مغرب کو برا سمجھا ہے. جی جی مغرب کے کلچر کو برا سمجھا ہے، ان کی عادات جتنی بھی روایتیں ہوتی ہیں ان کی سب کو غلط سمجھا ہے انہوں نے. ابھی اقبال کافی عرصہ تک جرمنی میں بھی انہوں نے اسٹڈی کی ہے، انگلینڈ میں بھی، برطانیہ میں بھی اسٹڈی کی ہے. یونیورسٹی ہے شاید وہاں سے ہاں جی، میونچ یونیورسٹی جرمنی میں ہے وہ. تو ادھر سے انہوں نے اپنی LL.B کی ہے. تو پھر پریکٹس بھی کی ہے انگلستان میں، پریکٹس کی ہے انہوں نے انگلینڈ میں. تو کافی عرصہ انہوں نے جانا ہے ان کو. اقبال آبزرو کرتے تھے بہت آبزرو کرتے تھے، اپنے کلچر کو بھی آبزرو کرتے تھے، مغرب کے بھی، مشرق کو بھی، ہر کلچر کو انہوں نے آبزرو کیا ہے. اچھا، انہوں نے مغرب کے کلچر کو شاعری میں کس طرح سے بیان کیا؟ ان کا ایک شعر یاد مجھے آ رہا ہے، یہیں سبق دیتا ہے ہر شام کا سورج، یہی سبق دیتا ہے ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. بے شک. مطلب جو مغرب کا جو کلچر ہے اس سے دن بدن جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ایک مطلب گناہوں کی طرف جا رہا ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، دن بدن کلچر بگڑتا جا رہا ہے. بالکل بالکل ایسے. صحیح. اچھا، اقبال صاحب کے پاکستان کے میں جو ہے انہوں نے خواب دیکھا، پاکستان کے بارے میں ان کا جو ویژن تھا، قائد اعظم نے ان کو پورا کیا. تو قائد اعظم نے جو ہے تو وہ پاکستان بنا دیا، لیکن کیا ہم اقبال کے ویژن اور اقبال کے 2 قومی نظریے پر پورا اتر رہے ہیں اس وقت؟ بڑا نازک سوال پوچھا آپ نے. بس حالات اس طرح سے ہے نا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم اس نظریے سے ہٹ چکے ہیں. دیکھیں، اقبال نے جو خواب دیکھا تھا پاکستان کے لیے، جی وہ تو پورا ہوتا ہوا نظر تو نہیں آیا جس طریقے سے خواب دیکھا تھا. جی جی لیکن ان کا مقصد پورا ہوا ہے. جی. انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست مانگی تھی، دیکھا تھا خواب میں ایک الگ ریاست جہاں پہ مسلمان کھل کے اللہ کی عبادت کر سکیں، اپنا اچھے برے کو دیکھ سکیں، سب کچھ جیسے ایک اسلامی معاشرہ ہوتا ہے ویسے خواب. وہ تو پورا ہوا ہے. لیکن اقبال کی شاعری نے اس دور میں، افسوس ہوتا ہے مجھے، کافی بار سوچا میں نے اس بارے میں، اس دور میں جب آزادی نہیں ملی تھی، اپنی شاعری سے مسلمانوں کے دل میں درد دل پیدا کیا. جی بالکل، ان کو جگایا، اپنی شاعری سے ان کو جگایا. جیسے وہ غلامی کر رہے تھے، ان کو جگایا کہ تم مسلمان ہو، اپنی تاریخ دیکھو، سب کچھ بتایا. ابھی ہم نئی جنریشن پر اقبال کے اشعار کا اثر ہی نہیں ہوتا. ایک دو ملتے ہیں، کافی سارے گفتگو ہوئی ہے. لٹریچر میں جو ہے ادب میں لوگوں کا انٹرسٹ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو ہے سلیبس میں بھی ایک تو جیسے مطلب سمجھدار ہوتے ہیں، جیسے اسکول یا کالج لیول پہ آ کے صرف ایک اردو کی بک ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ادب کی کوئی بک نہیں ہوتی جس کو پڑھایا جائے، جس کو سمجھایا جائے. تو کیا آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ایک ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کا نظام غلط ہے، تعلیمی نظام، اس کو درست کرے، کوئی بہتر اقدام کرے؟ اقدام تو ہونے چاہیے. اقدام اگر غزلوں کے لیے، ویسے تو ہر نظم ہوتی ہے، ایک نظم لازمی ہوتی ہے، 12ویں تک تو کم از کم لازمی ہوتی ہے اردو کے نصاب میں. یہ ان کا اقدام بہت ہی اچھا تھا، بہت اچھا نہیں، اقبال ڈیزرو کرتا تھا کہ جیسے میرا ماننا یہ ہے کہ اقبال کے نام کے ساتھ اگر ہم رحمت اللہ علیہ لگا دیں تو اس میں کوئی غلط یا حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک اللہ کے ولی تھے. جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا. اقبال صاحب کے بارے میں وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اقبال صاحب نے جو ہے وہ شاعری کے ذریعے جو ہے اپنے مطلب لوگوں کو جگایا. اس وقت بھی ہم ایسا سنا ہے کہ جب قائد اعظم جو ہے وہ نا امید ہو چکے تھے اپنی قوم سے کہ یہ آزادی کے لائق ہی نہیں ہے، تو علامہ اقبال نے ان کو خط لکھ کے بھیجا اور ایک شعر لکھا کہ نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں. مجھے لگتا ہے کہ اب پھر جو ہے وہ کم کوش ہو چکی ہے ہماری امت، ایک بار پھر سے جو ہے وہ ذوق لانے کی ضرورت ہے، ایک شمع جو ہے وہ ان کو جگانے کی ضرورت ہے. کوئی ایسا اقبال دوبارہ آ جائے دھرتی پر کہ ہماری جو امت مسلمہ ہے وہ پھر سے جاگ اٹھے. اختتام کرتے ہیں اپنے جو ہے گفتگو کا. تو رضی بھائی، آپ جو ہے ہمارے یوتھ ہے اس کو ادب کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی بالکل، میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو. لٹریری کلب کے تھرو
میرا پیغام ہے کہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا نا وہ ہمارے لیے دیکھا تھا، ہماری بھلائی کے لیے دیکھا تھا. اگر ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں ہماری بھلائی ہے. اقبال نے خواب دیکھا تھا کہ ہمارے دلوں میں درد دل پیدا ہو، ہم انسانیوں کی، ہم اپنے بھائیوں کی، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، ان کے لیے درد دل پیدا کریں اپنے دل میں، ان سب کو بھائی سمجھیں، بھائیوں جیسا ان کے ساتھ بیہیویئر، رویہ، سب کچھ جیسے ایک فیملی ہوتی ہے. درد دل کا مطلب ہی یہی ہے کہ کسی دوسرے انسان کو درد میں نہیں دیکھ سکو. جی بہت شکریہ رضی بھائی، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے کلب کے لیے وقت نکالا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اور ناظرین باقی اس کے علاوہ میرا بھی آپ کو یہی میسیج ہے، جیسے کہ بھائی نے کہا کہ اقبال کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اقبال نے جو ویژن دیکھا تھا، ایک خواب دیکھا تھا الگ ملک کا کہ ہم وہاں پہ ایک عبادت کریں گے. آپ کو اندازہ نہیں ہے وہاں جب مطلب آزادی سے پہلے ہندوؤں کے ساتھ نماز پڑھنا کتنا مشکل ہوتا تھا، کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ایک نماز پڑھنے کے لیے کتنی مار پڑتی تھی ہندو لوگوں سے. تو آج تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب واقعی ضرورت ہے ایک ایسے اقبال کے جو دوبارہ سے ہم جو ہے وہ میں ذوق پیدا کرے، ہمیں بتائے کہ ہماری تاریخ کیا ہے. تو اسی کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ اگلے پروجیکٹ پر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.